أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بس اترن اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله تعالى عليه
وسلم۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سماعت فرمانے والی معززات مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، علاقہ منڈی جہانیہ دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی جمعۃ المبارک دی حاضری قبول فرمائے۔ ساڈا مل بیٹھنا، حاضر ہونا، جمعہ ادا کرنا، کاروبار مصروفیات چھوڑ کے آنا، اللہ تعالیٰ بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ دی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے کم ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب نو کھلانے والا، سب نو پلانے والا، سب دی بگڑی بنانے والا ہے۔ اس خالق اور مالک دیاں تعریفاں دے کلمات کدے بھی ختم ہونے والے نہیں۔ بے شمار درود و سلام، انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں، پیغمبر آخر الزمان، صاحب قرآن، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ حضرات، قیامت والے دن بڑے ہی خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جنہ لوگوں اللہ تعالیٰ جہنم تو رہائی عطا کر کے جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے لوگوں نے خوش نصیب اندر شمار فرمائے۔ اور یہ بات اللہ دے قرآن نے بھی دسی ہے، من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے، اور بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کی۔ اس بات اندر کوئی شک نہیں ہے کہ جہنم تو بچ جانا، جنت اندر داخل ہو جانا بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے ویروں اور میرے بزرگوں، میں ایک اور بات عرض کرنا چاہنا، یہ اندر کوئی شک نہیں ہے کہ جنت نو حاصل کرنا، جنت دا مکان حاصل کرنا، کوٹھی بنگلہ حاصل کرنا بہت بڑی کامیابی ہے، مگر یاد رکھنا او شخص جو جنت اندر داخل بھی کیتا گیا اور جنت اندر نبی پاک دا ساتھ بھی مل گیا، اے اس تو بھی بڑا کامیاب ہے۔ جنت بھی مل گیا اور جنت اندر کملی والے آقا دا ساتھ مل گیا، یہ اس کو بھی بڑا کامیاب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا ساتھ مل جانا کوئی چھوٹی کامیابی نہیں، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے، آپ نے دیکھیا کہ چہرہ مرجھایا مرجھایا، رنگ اڑیا اڑیا، پریشان پریشان محسوس ہو رہا ہے۔ امام کائنات نے فرمایا بھی کی گل خیر ہے؟
آج پریشان محسوس ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ دریافت فرمائی، کی گل خیر ہے، کی معاملہ ہے، کی ماجرا ہے، پریشان بیٹھا ہے۔ اے نبی پاک دا پروانہ کی عرض کردا ہے، کہدا سونیا ذکرت موتی و موتا کا، آقا جی اج بیٹھیا مینوں اپنی موت یاد آ گئی، تہاڈا دنیا تو جانا یاد آ گیا۔ ایک ویلا آنا ہے میں موت دا پیالہ پی جانا ہے، ایک ویلا آئے گا تساں بھی دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے، مینوں بیٹھے جدائیاں یاد آ گیا۔ کہنا سونیا میرا شمار جنت ہے، پتہ نہیں کہڑے کھاتے ہوئے گا، تانوں اللہ نبیاں دے نال اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، تانوں اللہ نبیاں دے نال بلند و بالا مقام عطا فرمائے گا، تانوں اللہ ذوالجلال جنت دے اندر نبیاں دے نال اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ سونیا میں سوچی پہ گیا، میں خیالات دی دنیا اندر گم ہو گیا کہ دنیا تے میرا ہاتھ ہو جو میرے ول، دنیا تے میرا حال ہے وے کہ بیٹھے تسی یاد آ جاؤ، کسے کم کار اندر مصروف ہو تسی یاد آ جاؤ، میں اپنے کم چھڑ دینا، میں ساری مصروفیتاں چھڑ دینا، آقا جی میں آ کے جناب دا دیدار کر لینا، میرے سینے ٹھنڈ پہ جاتی ہے۔ میں کوئی کم کر رہا ہوا، کسی کام اندر مصروف ہوا، آقا تسی یاد آ جاؤ، میں سارے کم چھڑ دینا، میں جناب دے سامنے آ جانا، جدوں سونے جناب دا چہرہ ویکھ لینا، آقا جی میرے دکھڑے دور ہو جاندے، میری پریشانیاں بے چینیاں دور ہو جاندیاں، میرے دل میں سکون مل جاندا ہے۔ آقا جی سوچی پہ گیا جے جنت اندر تسی اعلیٰ علیین درجے چوئے، میں تھوڑے درجے چوڑا گا، جے میری محبت نے جوش ماریا، میرے پیار نے جوش ماریا، میری محبت نے بے قرار کیتا، آقا جی میں جناب دا دیدار کیویں کراں گا، میں جنت اندر جناب دی زیارت کیویں کراں گا۔ اللہ پاک صحابی دا جذبہ اتنا پسند آئے، اللہ پاک نو اپنے نبی دے صحابی دا جذبہ اتنا پیارا لگیا ہے، مالک کائنات نے قرآن نازل فرمایا، من یطع اللہ والرسول من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ مالک کائنات نے فرمایا جڑا اللہ دی اطاعت کرے، رسول دی اطاعت کرے، اللہ دا کہنا منے، رسول دا کہنا منے، اللہ پاک دے آنکھیں لگ جائے، رسول دے آنکھیں لگ جائے، اللہ پاک دا فرما بردار بن جائے، رسول پاک دا فرما بردار بن جائے۔ مالک کائنات نے فرمایا لوگوں سن لو، انہوں اللہ انعام یافتہ لوگوں دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ انعام یافتہ لوگ کون نے؟ چار طبقے انعام یافتہ لوگوں دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ صرف ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نہیں، من النبیین، سارے نبیاں دا اللہ قرب تے ساتھ عطا فرمائے گا۔ والصدیقین، اللہ سچیاں تے صدیقاں دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ والشہداء، اللہ دی خاطر گلے کٹان والے اللہ شہیداں دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ والصالحین، اللہ صالح تے نیک ولیاں بزرگاں دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ وحسن اولئک رفیقا، کتنا پیارا ساتھ ہے، نبیاں دا ساتھ، صدیقاں دا ساتھ، شہیداں دا ساتھ، ولیاں دا، بزرگاں دا ساتھ، کتنا پیارا ساتھ ہے۔ یہ کنوں ملے گا؟ جڑا اللہ دا کہنا بولے گا، رسول دا کہنا بولے گا۔ امام کائنات دا فرمان یاد آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث یاد آئی، آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آپ نے فرمایا او دنیا کائنات دے لوگوں جن نے میرے طریقے نال پیار کیتا، یعنی میری سنت نال پیار کیتا، گویا کہ انہیں میرے نال پیار کیتا، جڑا میرے نال پیار کرے گا اللہ جنت میں میرا ساتھی بنائے گا، اللہ جنت بھی عطا کرے گا،
اور جنت اندر میرا ساتھ بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ اللہ آپ دی سنت نال پیار کیجئے، آپ دی حدیث نال پیار کیجئے، آپ دے طریقے نال پیار کیجئے، پھر جنت بھی ملے گی، نبی پاک دا ساتھ بھی ملے گا۔ جنت بھی ملے گی، نبی پاک دا قرب ساتھ بھی ملے گا۔ آقا دیا جلے اپنایا سلطان، جنت وچ آقا دے نال ہوئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا دیا جلے اپنایا سلطان، جنت وچ آقا دے نال ہوئے گا۔ ساتھ جلو آقا دا نصیب ہو گیا، ساتھ جلو آقا دا نصیب ہو گیا، بھئی بڑا او دا رتبہ کمال ہوئے گا۔ جدو رب لفظی پکارے ہون گے، جدو رب لفظی پکارے ہون گے، تھاؤ تھائی کم دے پیسارے ہون گے، تھاؤ تھائی کم دے پیسارے ہون گے، پر اللہ دے پیارے سونے لاڈلے حبیب، اللہ دے پیارے سونے لاڈلے حبیب، اس امتی دا اردو بھی خیال ہوئے گا۔ اللہ دے پیارے سونے لاڈلے حبیب، اس امت دا اوتھے بھی خیال ہوئے گا۔ آقا دیا جلے اپنایا سنتاں، جنت وچ آقا دے نال ہوئے گا۔ اللہ اللہ اللہ، بھئی سنت رسول نال پیار کر لو، پیار نال سینے ٹھنڈے ٹھار کر لو۔ میں قربان جاواں حضرات جو فرماؤ، سنت رسول نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے، پانی حوض کوثر دا ملے پین نو، پانی حوض کوثر دا ملے پین نو، پلاؤن والا آمینہ دا نال ہوئے گا۔ اللہ اللہ اللہ، سنو لوگو، میرے پاک نبی نے فرمایا جڑا میری سنت نال پیار کرے، میرے طریقے نال پیار کرے، ایویں جویں میرے نال پیار کیتا ہے، جڑا میرے نال پیار کرے گا اللہ جنت اندر میرا ساتھی بنائے گا، اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا، میرا قرب بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، آج دی گفتگو اندر، آج دی خطبے اندر عرض کرنا چاہتا ہوں، جنت میں نبی کا ساتھ کیسے ملے گا؟ کی عرض کرنا ہے، بولو ذرا۔ جنت میں نبی پاک کا ساتھ کیسے ملے گا؟ آئیے سنیے حدیثاں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے جدھر حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالی، ویسے تے لوگوں ہر صحابی نے نبی پاک دی خدمت کی تھی ہے، ہر صحابی نے اللہ نے نبی پاک دی خدمت دا موقع عطا فرمائے، مختلف انداز اندر، مختلف انداز اندر ہر صحابی نے نبی پاک دی خدمت کی تھی ہے۔ ربیہ اسلمی وہ صحابی ہے جڑا نبی پاک کو تہجد دی تیاری کرانے والا، آپ کو وضو کرانے والا، تہجد دے ویلے نبی پاک کو وضو پیش کروانا، پانی پیش کروانا۔ ربیہ اسلمی رضی اللہ ایک دن نبی پاک اتنے راضی ہوئے، اتنے نبی پاک کا دل خوش رہے، آپ نے فرمایا ربیہ مانگ کی مانگ رہے، ربیہ مانگ کی مانگ رہے۔ ربیہ سوچی پہ گئے آج حضور نے دعا کر دینی ہے، اللہ نے عطا کر دینی ہے، آج نبی پاک نے دعا کر دینی ہے تے اللہ نے عطا کر دینی ہے۔ کیوں؟ میرا رب اپنے معبود دیا دعا موڑدا نہیں، سرکار نے ہاتھ چک دینے، اللہ نے پوریا کر دینی ہے۔ کوئی بڑی شے منگنی چاہیے، سونا منگا، چاندی منگا، درہم منگا، دینار منگا، کل دم نکل گیا میرے، کس کا مار گیا چیزاں، کوئی بڑی شے منگی۔ فرمایا ربیہ منگدا نہیں، منگ لے دیاں۔ سوچ دیا خیال جنتا تے پہنچ گیا۔ کیوں بھی جانیہ منڈی آلے ہو، جے سانو نبی پاک پوچھ لیندے منگو کی منگ دے ہو، آپا وڈی شال مارنی سی، کہنے لاہور بحریہ ٹاؤن چ کوٹھی لے دے، ساڈی وڈی تو وڈی شال ہونی سی۔ فرمایا منگ کی منگنے؟
سوچیا سونا منگا، چاندی منگا، درہم منگا، دینار منگا، یورو منگا، پاؤنڈ منگا، ڈالر منگا، ریال منگا، کی منگا؟ یہ کل دم نکل گیا میرے کس کام آئے گا؟ خیال آیا جنت منگنا چاہیے، اندروں آواز آئی نہیں نہیں نہیں، اور بڑی شے مانگ، نبی پاک دا ساتھ مانگ لے جنت آپ ہی لگ جائے گی۔ سیانے سن نا، نبی پاک دا ساتھ مانگ لے جنت آپ ہی لگ جائے گی۔ آپ نے فرمایا نبی یا پاک کی مانگ رہے؟ عرض کی تھی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ آقا جی جے لے کے دیر لگے ہو جنت وچ جناب دا ساتھ چاہیدا ہے، ایسی جنت نو کی کرنا جتے سونے جناب تو دوریاں ہوول، مینوں تے جنت بھی ہو چاہیے جتے جناب دا دیدار ہوئے، مینوں تے جنت بھی ہو چاہیے جتے بار بار سونے میں تہاڈا دیدار کراں۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پاک نبی نے فرمایا بڑا بڑا خزانہ منگیائی، بڑی بڑی نعمت مانگ لیو، بڑا بڑا سوال کیتائی، جی جی یا رسول اللہ کو دعا کر دو اللہ جنت بھی عطا کرے، جنت اندر جناب کا ساتھ بھی عطا فرمائے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا آئنی علیہا بکثرت السجود، اللہ اللہ اللہ، اے نبیہ جے جنت میرا ساتھ جانے پھر تینوں کچھ محنت کرنی پائے گی، میرا کوئی تعاون کرنا پائے گا۔ یا رسول اللہ میں کی کر سکنا، میرے کی کرنا چاہیے ہے؟ آپ نے فرمایا آئنی علیہا بکثرت السجود، زیادہ سجدے کریا کر، زیادہ سجدے کریا کر، زیادہ سجدے کریا کر۔ وہ لوگ کی فرمایا حضور نے؟ زیادہ سجدے، سجدہ کدوں کریدا ہے؟ نماز اندر فجر ویلے، زور ویلے، عصر ویلے، مغرب ویلے، عشاء ویلے، حضرات جن نے نماز نہیں پڑھنی انہیں سجدہ کی کرنا ہے؟ سجدے کے لیے نماز ضروری۔ آپ نے فرمایا زیادہ سجدے کریا کر۔ اللہ اسی جمعے بیٹھے ہاں، سانو کلے جمعے دا نہیں 5 ٹائم دا نمازی بنا دے۔ اللہ اسی جمعے بھی آئے ہاں، جڑے نہیں آئے اللہ انہوں نے بھی مسجدہ دا رخ کر دے۔ اللہ ساڑیاں اولاداں نو پکے نمازی بنا دے، ساڑیاں پہنا ساڑے پراواں نو پکے نمازی بنا دے، ساڑیاں آن والی نسلاں نو اللہ پکے نمازی بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ سجدے کریا کر، زیادہ نماز پڑھیا کر، نفل و نوافل پڑھیا کر، اللہ دے سامنے متھا ٹیکیا کر۔ کی ملے گا؟ جنت بھی ملے گی، میرا ساتھ بھی مل جائے گا، جنت بھی ملے گی، آپ کا ساتھ بھی ملے گا۔ اللہ اللہ اللہ، تاکہ میں پیار دے ونصد کہنا چاہتا جے کرنا دیدار مدینے والے دا، تو جو جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بڑھ جاتا بیدار مدینے والے دا، جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بڑھ جاتا بیدار مدینے والے دا۔ اللہ اللہ اللہ، امیر غریب تھے اے گورا کالا جو بھی ہے، امیر غریب تھے گورا کالا جو بھی ہے، ہر کوئی حبدار مدینے والے دا، بڑھ جاتا بیدار مدینے والے دا، جے کرنا دیدار۔ عرش فرش دی مشرق مغرب جگ سارا، عرش فرش دی مشرق مغرب جگ سارا، ہر پاسے پرچار مدینے والے دا، بڑھ جاتا بیدار مدینے والے دا، جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بولو بڑھ جاتا بیدار
مدینے والے دا ایک جملہ بڑے پیار والا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا بھئی جنتی ہر یار مدینے والے دا بڑھ جاتا پیادار مدینے والے دا جیگر دیدار مدینے والے دا بڑھ جاتا پیادار مدینے والے دا مسلمانوں اس کرنا چاہ رہے ہیں جنت میں نبی پاک کا ساتھ کیسے ملے گا اور حدیث پاک سن لو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الا اول الناس بی یوم القیامہ الا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلوات آپ دی حدیث پاک ہے نبی پاک نے فرمایا جنت میں اسے میرا سب سے زیادہ ساتھ ملے گا قرب ملے گا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے گا جو دنیا میں رہ کر مجھ پر زیادہ جدو بھی آقا دا نام سن لے کی کر لیں سارے بولو بار والے بولو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد داخل ہو درود پڑھو مسجد سے نکلو درود پڑھو اذان سنو درود پڑھو نمازاں کے بعد درود پڑھو سو لگے درود پڑھو اللہ اللہ جیڑا بندہ زیادہ تو زیادہ نبی پاک دی ذات تے درود پڑھے گا سلام پڑھے گا میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ اتنا ہی زیادہ میرا قرب تے ساتھ عطا فرمائے گا پھر یاد رکھو درود اتنے فائدے دی چیز ہے اتنے نفع دی چیز ہے اللہ جانتا ہے جتے کثرت نال درود پڑھیا جائے اوتے اللہ دی رحمت دی لہراں بہر ہو جاندیاں پریشانیاں ٹل جاندیاں درود نال مصیبتاں ٹل جاندیاں درود نال پریشانیاں ختم ہو جاندیاں درود نال روزی وچ برکتاں ہو جاندیاں درود نال ویڑے رونقاں لگ جاندیاں درود دی برکت نال اللہ اللہ بڑی بڑی مصیبتاں جو بندہ نکل جاندا ہے درود دی برکت نال کثرت نال پڑھیا کرو درود پاک ابی بن کعب ایک صحابی نے انہوں نے آ کے عرض کیتا یا رسول اللہ مینوں نا تواڈے تے درود شریف پڑھن دا بڑا شوق ہے شوق اپنا اپنا ہوندا ہے نا کسی نے فیس بک چلاؤن دا شوق کسی نے سارا دن موبائل تے لگے رہن دا شوق کسی نے گپاں مارن دا شوق کسی نے تمباکو پین دا شوق شوق اپنا اپنا وہ کہتا جی مینوں شوق ہے جناب تے درود پڑھو اج میں مسئلہ پوچھنا چاہنا کہ تساں فرمایا ہے کہ جڑی دعا چ درود نہ پڑھیا جائے او دعا اوپر جاندی او دا داخلہ ہی بند ہو جاتا ہے تو میں کنا کو درود تواڈے تے پڑھیا کراں فرمایا ماشاءاللہ جنوں دل کرے پڑھ لیا کر کہتا یا رسول اللہ کر لینا میں دعا دے کرنا 4 حصے توجہ ہے دعا دے کرنا فرض کیتا 1 گھنٹہ میں دعا کرنی ہے تے پونا گھنٹہ دعا کراں گا تے 15 منٹ جناب تے درود شریف کافی فرمایا ماشاءاللہ جویں دل کرے کر لئی پر یاد رکھ الزم فهو خیر لک جے درود زیادہ پڑے گا تیرا فائدہ بھی زیادہ ہو جائے گا کہتا سونیا پھر انج کر لینے ادھر کر لینا ادھا ٹائم درود پاک تے ادھا ٹائم اپنے واسطے دعا آپ نے فرمایا ماشاءاللہ جویں دل کرے کر لئی الستا فہو خیر اللہ کا جے درود زیادہ پڑے گا فائدہ بھی زیادہ ہوئے گا کیوں درود نفع والی چیز درود فائدے والی چیز کہتا سونا میں اج کر لینا
تین حصے درود پڑھا گا ایویں پڑھو پونا تھوڑا جیسا اپنے واسطے دعا کرا گا آپ نے فرمایا معاشیتا جویں دل کرے کر نہیں یاد رکھی جے درود زیادہ پڑھے گا تیرا فائدہ بڑھائی کہتا سونے میں سارا ٹائم دعا والا درود ہی پڑھتا رہا اللہ اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد میں درود ہی پڑھتا رہا اپنے واسطے کچھ نہیں مانگنا میں سارا دعا والا ٹائم جناب تو درود ہی پڑھتا رہا میرے پاک نبی نے فرمایا جے درود والا دعا والا سارا ٹائم درود پڑھتا رہے گا جو مانگنا سی اللہ بن منگے عطا کر دے گا جو مانگنا سی دعا چلا بن منگیا دے دے گا دوسری گل اذل تکفا حمدک ویکفر لک ذنبک درود دی برکت نال اللہ تیری ٹینشناں بھی ختم کر دے گا درود دی برکت نال اللہ تیری پریشانیاں بھی کہے گا درود دی برکت نال اللہ تیرے سارے گناہوں تے معافی دا کرم پھیر دے گا کیوں بھئی درود نفع والی چیز ہے کہ نہیں اے دنیا تے فائدہ ہے دنیا تے آخرت دا فائدہ کی ہے نبی پاک دا قرب ملے گا آپ دا پڑوس ملے گا آپ دا ساتھ ملے گا رج رج کے جنت نبی پاک دا دیدار ملے گا حضرات اکرامی درود کتنے فائدے دی چیز درود کتنے نفع والی چیز اللہ 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 اتارا ہے اللہ نے قرآن جل پر اتارا ہے اللہ نے قرآن جل پر ہو لاکھوں درود و سلام ال پر اتارا ہے اللہ نے قرآن جل پر ہو لاکھوں کروڑوں سلام ال پر جا جا کے پیارا جوہاروں میں رویا اور جا جا کے پیارا جوہاروں میں رویا جو امت کی خاطر پریشان ہویا ہو جائے جا میری یہ قربان ان پر ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر اللہ اکبر کبیرہ ہزاروں دو عالم کی رحمت جو بل کر ہے آیا دو عالم کی رحمت جو بل کر آیا اور ختم نبوت کا ہے تاج پایا ہو گئی نبوت اتمام جل پر ہو لاکھوں کو سلام ال پر اللہ اللہ نبی پاک دی حدیث سنو آپ نے فرمایا ان اول الناس بھی یوم القیامہ اکثرهم علی صلوات آپ نے فرمایا جڑا میرے تے زیادہ درود پڑے گا اللہ اتنا زیادہ میرا ساتھ عطا فرمائے گا جنت میں نبی پاک کا ساتھ کیسے ملے گا دسو علماء اور کی عرض کیتا ہے کون سا عمل ہے جس سے نبی کا ساتھ ملتا ہے زیادہ نماز پڑھنا نبی کی سنت کا خیال رکھنا نبی پاک کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنا یاد رکھو یاد کر لو چوتھا عمل سنو نبی پاک دا ساتھ کیویں ملے گا حدیث نبی پاک دی امام کائنات نے فرمایا انا وکافل الیتیم توجہ انا وکافل یتیم فی الجنت ہاکذا اینج نبی پاک نے دو انگلیاں لہرایا تو جو میرا فرماؤ ذرا میں سرکار دی سنت عرض کر رہا آپ نے انگلیاں لہرا کے فرمائے لوگوں جی انگلیاں کٹھیاں کٹھیاں قریب قریب نیڑے نیڑے اللہ پاک اس بندے میرا اللہ قربت فرمائے گا اللہ قریب آ جائے گا اللہ قربت فرمائے گا اللہ نیڑے اللہ میرا دیدار نصیب فرمائے گا میرے قریب وسنا نصیب فرمائے گا کیڑا بندہ سوڑیا آپ نے فرمایا جڑا یتیماں دا خیال کردا ہے
یتیم دی کفالت کردا ہے. یتیم رشتہ دار ہوے, یتیم خیر رشتہ دار ہوے, بھتیجا ہوے بھانجا ہوے, بھتیجا ہوے بھانجا ہوے, بھتیجی ہوے بھانجی ہوے, جڑا یتیم دی کفالت کرے گا, یتیم دے کپڑے بنائے, یتیم کو تعلیم دلائے, یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے, یتیم کو سینے لائے, یتیم کو کھلائے پلائے, جیڑا بندہ یتیماں دا خیال کرے گا, دوسرے دن نبی نے فرمایا اللہ قیامت کو جنت بھی عطا فرمائے گا, میرا ساتھ بھی عطا فرمائے گا. اللہ اس بندے نو میرا قرب بھی دے گا, میرا ساتھ بھی دے گا. کس بندے نو بولو ذرا؟ جو یتیم دی کفالت کرے, یتیم نو کھلائے, یتیم نو پلائے. اللہ اکبر کبیرہ. جایا کرو, اگر خاندان برادری اندر کوئی یتیم نہیں ہے, دینی مدارس کا رخ کرے گا کرو. جی کوئی بچہ یتیم ہے, کوئی بچہ یتیم مل جائے, وہ دے کپڑے بڑھاؤ, وہ دی جیب چ پیسے خرچہ پاؤ, وہ دا خرچہ اپنے ذمے لو. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے ایک دفعہ سعودیہ تو فون آیا ایک خاتون دا, کہتی قاری صاحب آپ کے مدرسے میں بچیاں پڑھتی ہیں, کوئی یتیم ہو تو ہمیں بتانا, جب تک وہ بچی یا بچہ تعلیم حاصل کرے گا میں سعودیہ سے اس کا خرچہ بھیجوں گی, اس پر خرچ کرتے رہنا. اللہ قیامت والے دن مجھے اپنا ساتھ نصیب فرمائے گا, اپنے نبی کا ساتھ نصیب فرمائے گا. اور آج تک بچے کا خرچہ آ رہے ہیں. میں تصویر بھیجی, میں کہ جی یہ بچہ ہے, یہ باپ حافظ قرآن سی, قاری قرآن سی, فوت ہو گئے, یہ خرچہ. اللہ اکبر کبیرہ. اگلے دن 3 بیٹیاں کٹھیاں میرے مدرسے حفظ کر دی سن, 3 بچیاں, ام حجاب, ام امارہ, ام ایمن, جوان ینگ دا باپ بچیاں دا, اچانک بیچارہ دل دا اٹیک ہوا, فوت ہو گیا. یک مشتر بچیاں میرے مدرسے دی طالبہ یتیم ہو گئی. حضرات تلاش کرے یا کرو, مدارس اندر جاؤ, جڑا بچہ یتیم ہے دی کفالت اپنے ذمہ لو, او دا خرچہ اپنے ذمہ لو. کی ملے گا؟ مدینے والے تاجدار دا جنت ساتھ ملے گا. حضرات اجرابی تو جو خلاو اس نبی دا ساتھ, جس نبی دی کائنات اندر مثال کوئی نہیں, سورت دا بھی سونا, نبی سیرت دا بھی سونا. اللہ نے بدر منیر بنایا ہے, اتنا پیارا نبی اللہ نے بدر منیر بنایا ہے, نالے لقب سراج عطایا ہے. جل تکیا حسن پیارے دا, انہیں اپنا آپ نہ چڑھیا. اللہ دے کے جمال محمد نو سارے جگ تو حسین بنا چڑھیا. جاوا صدقے میں حسن آقا تو, جل شمس و قمر شرما چڑھیا. اللہ اللہ اللہ. واہ واہ بھلیا میری جناب دیا, واہ واہ بھلیا میری جناب دیا. یاروں کی پتیاں نے سرخ گلاب دیا, سونے ہوٹاں نو کھولیا جس ویلے ہر پاسے چاند لا چڑھیا. اللہ دے کے جمال محمد نو سارے جگ تو حسین بنا چڑھیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات جنت کی ملے, جنت بھی ملے, نبی پاک دا ساتھ بھی ملے. میرے پاک نبی نے فرمایا یتیماں نال پیار کرو, یتیماں نال خیر خائیاں کرو, جنہیں باپ دنیا تو ٹر جان. اللہ اللہ اللہ. اور لوگوں میں عرض کرنا چاہنا, جے یتیم نو کھلا نہیں سکتے پھر خدا دا ناج یتیماں دا مال کھایا بھی نہ کرو. یتیماں دا مال بولو, یتیماں دے نام تے کٹھے کر کے اپنا پیٹ نہ بھریا کر. اے روپے پیسہ نہیں ہے, اے جہنم دے انگارے نے. اپنے پیٹ اندر دوزخ دے انگارے پڑ دے. جڑا نام یتیم دا لے کے اپنا پیٹ پال دے, اپنے بچیاں دا پیٹ پال دے. نا یتیمہ دا حق نہ کھا بیٹھی, یتیمہ دا مال نہ کھا بیٹھی. کسے اللہ والے کیا سینا ماں پیا باج یتیمہ تائی, آجز کرنے جنایا. جا کے پوچھ اونا دے کولو, اے پیش جنانو آیا. اللہ اللہ اللہ. تے چڑکی نا یتیم کسے نو, جدے مر گئے باپ
تے مائی اللہ باج یتیمہ دائی آس امید نہ کائی ماپیا والے یارو ماپیا دے ول سو فریاد لے جاول رو رو کر یتیم بیچارے آپ ہی چپ کر جاول اللہ 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 کسے یتیم نال زیادتی نہ کری کسے یتیم دا حق نہ کھائی کسے یتیم نال ظلم نہ کری شیخو پور دے علاقے چ نا دو بھرا سن بڑے بڑے زمیندار سن دونوں دا ایک ایک بیٹا سی ایک بھرا فوت ہو گیا دوسرے دے دل چ شیطنت آ گئی پرجائی نال تے ویسے بندی نہیں تے پتیریا رہ گیا اے رستے چ نکل جائے تے ساری زمین ساڈی میرے مرن تو بعد میرا پتر بڑا بڑا زمیندار ہوئے گا لو جی دل چ بے ایمانی آ گئی میل آ گئی شیطانی آ گئی انہیں کی کیتا نال دے قریبی شہر گیا اتھوں گجریلا لے آیا تے زہر دیاں گولیاں لے آیا پتریا مارن واسطے سیانے کہندے نے کسے اگے ٹوئے کھٹیے زہر دیاں گولیاں ملا کے نا تے اپنے پتریے دے کمرے چ رکھیاں پیٹی تے وچ چمچی رکھی باہر آ کے کہندا او پتر تیرے واسطے بڑا پیارا دیسی گھیو دا گجریلا لیندی جا کھا لے پیچھے کھڑا سی اپنا حقیقی بیٹا او بھی اکلوتا بیٹا انہیں سنیا بھی ابو کنوں گجریلا کھوا رہے ہیں بولو ذرا سوچیا بھی ابا بڑا بے ایمان ہے پتریجے نو گجریلے کھوادا تے پتر میں میرا خیال نہیں آیا حضرات انہیں بھلا کی کیتا اکھ بچائی اندر گیا جا کے گجریلا پکڑے آئے کھانا شروع کر دیتا کھانا شروع کیتا ہے کھائی جا رہے ایک منٹ تو دوسرا منٹ نہیں ہویا چیخا بلند ہویا ہائے بابا میں مر گیا ہی ہائے ابا میں مر گیا چیخا بلند ہویا رونا توڑا بلند ہویا باقا مارے آئے زمین تے ہاتھ پیر مارے اللہ 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 چیخا مارے تاڑا مارے منہ جو چک جاری ہوگی حضرات وجہ فرماؤ ذرا منہ جو چک جاری ہوگی اکھیاں خون نکلنا جاری ہو گیا ہے باپ دوڑے اندر آیا آ کے ویکھیا بیٹا مچھی والا تڑپ رہا ہے زمین تے ہاتھ پیر مارے روتا ہے لوگوں میں مارے آ گیا میں لٹے آ گیا اللہ 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 آنل فن بچہ دم توڑ گیا بیٹا جان دی بازی ہار گیا بیٹا جان دی بازی ہار گیا اللہ 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 اور چاچا روتا ہے تے پاگلا واؤ پھر گئے تھاڑے جا کے کہتا تھاڑے والے لا کے ہاتھ کریے اپنے جیل وچ پا دے میں اپنا پتر مار کے آیا میں اپنا تاؤ جھاڑ کے آیا اپنا بیٹا قتل کر کے آیا ہائے اللہ میری توبہ او ویرا جے کسے یتیم دا بھلا نہیں کر سکتا پھر کسے دا برا نہیں نہ کرے کر اللہ 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 میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ یتیم کی حفاظت کرے گا اللہ جنت میں ساتھ عطا فرمائے گا شیخ تشریف رکھو خطبہ ہو رہے ہیں تشریف رکھو سے بے فکر ہو جیسے حضرات وجہ فرماؤ جو بات میں کرنا چاہ رہے ہیں میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا جیڑا یتیمہ نو پالے گا یتیمہ نو سنبھالے گا یتیمہ نو کھلائے گا یتیمہ نو پلائے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ جنت اندر میرا قرب عطا فرمائے گا میں کئی ایسے رحم دل انسان دیکھے درد دل والے دیکھے جدو اپنے بچیاں واسطے فروٹ آئے گا نال یتیمہ واسطے بھی آئے گا سعودیہ دا ایک بندہ سی ریاض دے علاقے چ رہندا سی اللہ اکبر ایک بندے نو خواب آیا کہ او جڑا فلاں بندہ ہے اے او دا موبائل نمبر ہی اینو نا عمرہ کرا کے لیا کی کرا کے لیا انہیں علماء نال مشورہ کیتا جی مینوں اے نمبر ملے ہے خواب چ تے مینوں حکم ہویا کہ اینو عمرہ کرا انہیں کہا جی نمبر چیک کر انہیں نمبر ملایا جی فلاں ہی تہاڈا نا ہے جی یہی میرا نا ہے تسی کی کردے انہیں اپنا سارا کام دسیا انہیں کہ یار میں تینوں ملنا چاہنا جی فلاں جگہ تے آ جاؤ ملاقات ہو گئی خیر سی کہنا جی مینوں خواب چ آرڈر ہویا ہے تہاڈا فون نمبر دیتا گیا کہ میں تینوں اپنے خرچے تے بولو عمرہ کرانا ہے اللہ تعالیٰ سارے عمرہ بھی کرائے حج بھی کرائے مینوں تہاڈے تو مہینہ پہلے کرا دے کہہ دو میری باری بھی اچھا انہیں کہا یار کسی اور دے بارے خواب آیا ہونا میں تے گنہگار جا بندہ میں کوئی ایڈا نیک نہیں ہاں
انہیں کہا تو نیک ہے یا نہیں نیک، مینوں نہیں پتا تیرے عمل دا، مینوں خواب آئی ہے، تیرا نمبر دیتا گیا، تیرا نام دسیا، میں تینوں عمرہ کرانا ہے۔ انہیں کہا پلیا مانسا کو ہور ہونا ہی، میں تے گنہگار جا بندہ، میں دنیا دار جا بندہ۔ انہیں کہا نہیں میں تینوں عمرہ کرانا۔ انہیں کہا چل یار پھر کر آنے ہیں۔ بیت اللہ شریف جائے، اللہ تو ملے جائے، اللہ او دن چھیتی آوی، ہر مومن مکے جاوے، کتے زندگی مک نہ جاوے، ہر مومن مدینے جاوے، سونا مکہ شہر نرالا، پیدا ہویا جتے کملی والا، اللہ سانو بھی صدقے اوتے زمزم دے جام پلاوے، مدینے دیا پیاریاں گلیاں جتے لائیا نبی جی گلیاں، جو سیاں ویکھن چلیا اللہ خیر دے نال پہنچاوے۔ بیت اللہ دا طواف کیتا ہے، مقام ابراہیم تے نفل پڑے، زمزم دا پانی پیتا، حجر اسود نوں بوسا دیتا ہے، صفا مروا چلے گئے، صفا مروا دے سب چکر لائے، عمرہ مکمل کر لے آئے، پھر جناب 2 دن میں مکہ مکرمہ اندر ہے، نماز ہر اندر پڑھتے رہے، واپسی دا ویلا ہے، واپسی دا ویلا ہے، نال والا کہندا او بیلیا چلیے، کہندا بیلیا ذرا ٹھہر انتظار کر، میں آخری طواف بھی کر لواں تے 2 رکعتاں ادا کر لواں۔ اللہ 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 طواف کیتا ہے تے نفل نیت لے، جدوں نفل نیت پہلی رکعت دا پہلا سجدہ، سجدے دی حالت اندر جان نکل گئی۔ کیسی موت ہے؟ سجدے دی حالت دم نکل گیا، موت آ گئی۔ ہاں یہ ڈیڈ باڈی یہ گھر پہنچائی گئی، سارا معاملہ دسیا گیا، گھر والے بڑے راضی، مرنا تے آخر ہے ہی سی، چلو بیت اللہ دے سین اندر نماز دی حالت اندر موت آ گئی، اس تو بڑی سعادت ہی ہوئی نہیں۔ ہن وہ بندہ وہ دے کر گیا، انہیں کیا آپا باجی بہن اختی الکریمہ، میں تیرے میاں دے بارے 1-2 سوال کرنا چاہنا، تینوں کوئی اپنے میاں دا ایسا عمل یاد ہوئے جڑا بڑا ہی اچھا اللہ نو پسند ہوئے، جی وجہ تو اللہ نے اتنی پیاری موت عطا کیتی ہے، اتنی پیاری موت عطا کیتی ہے، یہ خاتمہ ہی مانتے ہوئے کوئی نیکی بیان کر۔ اور یہ بیوی نیکی بیان کر دیے، کہندی اللہ دے بندے میرا میاں عام دنیا دے انسانہ ورگا انسان سی، کوئی خاص خوبی میرے تو یاد نہیں ہے، بس ایک عمل یاد ہے،